بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور آپ کے مواعظ حسنہ کا ذکر خیر ہے، اور آپ کے مجالس کی یہ 23ویں قسط ہے۔ اس مجلس کا آغاز ہم اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعا وہات ووأد البنات وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، اور کسی چیز کو دینے سے منع کرنا اور کسی چیز کو مانگنا بھی حرام کر دیا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور تمہارا قیل وقال یعنی فضول بحث کرنا اور کثرت سے سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، اس کو بھی آپ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس باب کا عنوان والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس حدیث میں صرف ماں کی نافرمانی کا ذکر ہے، کیونکہ ماؤں کا ذکر اس میں تخصیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر ماؤں کی نافرمانی کی جاتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کرنے کا قبح یعنی اس کی برائی باپ کی نافرمانی کرنے سے زیادہ ہے، یا اس لیے
کہ مراد والدین کی نافرمانی ہے، مگر ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا گیا، یعنی ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ اس میں ذکر کیا گیا منعن وہاتی، یعنی تم پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ تم اس چیز کو عطا کرنے سے منع کرو جس کا عطا کرنا تم پر واجب ہے، اور تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم اس چیز کو طلب کرو جس کا لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کسی شخص کے مال، اس کے اقوال اور اس کے افعال میں سے جو چیز واجب ہے اس کو منع کرنا ممنوع ہے، اور اس چیز کو مانگنا جائز نہیں ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہاتھی یہ ایتا سے فعل امر ہے۔ خلیل نے کہا ہے کہ اصل میں یہ آتی تھا، حمزہ کو ہا سے تبدیل کر دیا گیا تو ہاتھی ہو گیا۔ اور اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ عدل بنات، یعنی ان پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اس بیٹی کو مؤودہ کہا جاتا ہے، یعنی جو زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹیوں کے وجود کو ناپسند کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا وہ قیس بن عاصم تمیمی تھا۔ اس کے کسی دشمن نے اس پر حملہ کیا اور اس کی لڑکی کو پکڑ کر لے گیا۔ بعد میں جب صلح ہوئی اور لڑکی کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو باپ کے پاس چلی جا یا شوہر کے پاس رہ جائے، تو بیٹی نے شوہر کے پاس رہنے کو اختیار کیا۔ تب اس کے باپ قیس نے اپنے اوپر یہ قسم کھائی اس کے ہاں آئندہ جو بھی بیٹی پیدا ہوئی اس کو دفن کر دے گا۔ چنانچہ اس پر اس نے عمل بھی کیا اور یہ رسم عام ہوتی چلی گئی۔ اور عرب میں دوسرا فریق وہ تھا جو مطلقاً اپنی اولاد کو قتل کر دیتا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی تو اس کے مال کو خرچ کر کے کم کرے گی، یا اس وجہ سے کہ اولاد کی پرورش کے لیے اس کے پاس خرچ نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ اس حدیث میں مذکور ہے وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، یعنی جن مسائل میں سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو ان میں سوال کرنا بھی حرام ہے، یا لوگوں کے اموال کے متعلق سوال کرنا، یا لوگوں کے احوال کے متعلق بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ اس میں صاف وضاحت ہے کہ لوگوں کے احوال کے متعلق بلا ضرورت جاننے کی کوشش کرنا یہ وبا عام ہے اس وقت پوری امت کے اندر، کہ لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرنا، اور اس میں سے جو احوال کمزوری کے ہوں کسی شخص کے اس کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرنا۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور حدیث میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ اضاعۃ المال، یعنی مال کو ضائع کرنا، خرچ میں اسراف کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ عمدۃ القاری نے
یہی تشریح بیان فرمائی ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 20 ذی الحجہ 545 ہجری بمقام خانقاہ شریف۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کو چھپانا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اے خلقت کی طرف اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنے والے، خلقت کے پاس شکایت کرنا تجھے کیا نفع دے گا، جو نہ تجھے نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر تو ان پر بھروسہ کرے گا تو حق تعالیٰ سے شرک کرے گا، وہ تجھے اللہ کے دروازے سے دور کریں گے اور غضب الہی میں ڈال دیں گے اور تجھے اس سے حجاب میں ڈال دیں گے۔ اے جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو ما سوی اللہ سے طلب کرتا ہے، یہ تیری جہالتوں کی ایک مثال ہے۔ تو خلقت سے شکوہ کر کے اور شکایت کر کے مصیبتوں سے خلاصی چاہتا ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ حریص کتا شکار کی حفاظت کرنا سیکھتا ہے اور اپنی سابقہ عادت اور حرص کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شکاری پرندہ باز یا شکرہ تعلیم کے باعث اپنی عادت کے خلاف کام کرتا ہے۔ پہلے جن شکاروں کو خود کھاتا تھا ان سے رک جاتا ہے۔ تمہارے نفس کو اس طرح سے سکھانا چاہتا ہے، اسے سکھاؤ اور سمجھاؤ تاکہ تمہارے دین اور جسم کو نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان میں خیانت نہ کرے۔ ایمان والے کے پاس دین اس کا گوشت اور خون ہے۔ تعلیم سے پہلے نفس کی مصاحبت نہ کرو، جب سیکھ لے اور سمجھ جائے اور اطمینان کا اظہار کرے تو اس وقت اس کا ساتھ دے اور جدھر کو متوجہ کرے ہر حال میں اس کا ساتھ دے، اس سے الگ نہ ہو۔ جب مطمئن ہوگا تو بردبار علم والا ہوگا، جو کچھ مقدر سے ملے گا اپنے نصیب پر راضی رہے گا۔ تب میدے کی روٹی اور جو کی روٹی میں فرق نہ کرے گا، نفسانی خواہشیں اس سے دور ہو جائیں گی، کھانے سے نہ کھانا اس کے نزدیک محبوب ہوگا۔ نیکی کے کام اور اطاعت اور خیرات میں تمہاری موافقت کرے گا، اس کی عادت بدل جائے گی، سخی، کریم، تارک الدنیا اور آخرت کی رغبت کرنے والا ہو جائے گا۔ جب آخرت کو بھی ترک کر کے مولا کو طلب کرو گے تو وہ بھی طلب کرے گا، اس کے دروازے کی طرف تمہارے دل کے ساتھ چلے گا۔ اس موقع پر تیرے پاس سابقہ امر الہی آئے گا اور کہے گا، نفس جو نہیں کھاتا تھا اب کھا لے، اور جو نہیں پیتا تھا اب پی لے۔ عقل والا مریض طبیب کے ہاتھ کے سوا نہیں کھاتا اور نہ اس کے امر سے باہر ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا حکم مانتا ہے اور ادب کرتا ہے، اسی کی بات قبول کرتا ہے، اس کی موجودگی اور رغبت میں اپنی حرص کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے حریص، اے جلد باز، جو کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا تیرے سوا کون کھا سکتا ہے؟ تیرا لباس اور تیرا مکان
اور تیری عورت منکوحہ جو تیرے نصیب کے ہیں کیا کوئی پہن سکتا ہے یا رہ سکتا ہے یا اپنے نکاح میں لا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی جہالت ہے کہ نہ تجھے قرار ہے، نہ سمجھ ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ اللہ کے وعدے پر تصدیق ہے۔ نادان جب کسی کریم شخص سے معاملہ کرے تو ادب سے رہ، اجرت اور غنا طلب نہ کر، بے ادبی کر، بغیر اور بے مانگے دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ تو نے حرص اور طلب اور بے ادبی ترک کر دیے ہیں تو دوسرے لوگ جو تجھ سے معاملہ رکھنے والے ہیں ان کو الگ کر دے گا اور تجھے ان سے بلند جگہ پر بٹھائے گا اور تجھے خوش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اعتراض اور جھگڑا کرنے والوں کی مصاحبت نہیں کرتا۔ جو شخص حسن ادب کو ملحوظ رکھ کر ظاہری اور باطنی سکون اختیار کرے اور ہمیشہ موافقت کرے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جو شخص تقدیر الہی کی موافقت کرے اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصاحبت رہتی ہے۔ عارف باللہ، اللہ کو چاہنے والا اور اس کے ساتھ قائم رہنے والا اس کے غیر کے ساتھ نہیں، اس کی موافقت کرنے والا ہے، غیر کا نہیں، اسی کے ساتھ زندہ ہے، اس کے غیر سے مردہ۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اے بیٹا، جب تو کلام کرے تو نیک نیتی سے کر، اور خاموش رہو تو نیک نیتی سے خاموش رہو۔ جو شخص عمل سے پہلے نیک نیت نہ کرے اس کا عمل نہیں ہے۔ نیک نیت کے بغیر اگر کلام کرو یا خاموش رہو تو گناہ میں مبتلا رہے گا، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تیری خاموشی اور کلام سنت نبوی کے خلاف ہیں۔ حالات میں تبدیلی اور رزق کی تنگی پر ایک لقمے کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے بددل ہو جاتے ہو۔ ایک نعمت کے زوال سے تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہو، گویا تم بڑے زور والے ہو کہ اللہ پر حکم چلاتے ہو کہ یہ کر اور یہ نہ کر، اور ایسا کیوں کیا اور ویسا کرنا چاہیے تھا کہتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کلام اللہ سے دوری، اس کو غصہ کرنے اور راندہ درگاہ ہونے کا باعث ہے۔ اے فرزند آدم، تو ہے کون؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ تو ایک ذلیل و حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے رب کے سامنے ذلیل رہ اور اس کی تواضع کر۔ اگر تو پرہیزگار نہیں تو اللہ کے ہاں تیری کوئی عزت نہیں، اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی وقعت نہیں۔ دنیا حکمت سے بھری پڑی ہے، جبکہ آخرت سب کی سب قدرت سے قائم ہے۔ رزق حلال، علم ضروری و عمل میں اخلاص فرض ہے۔ اے لوگوں، تم پر نگہبان مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وکالت میں رہتے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ عقل مند بنو اور اپنے دل کی آنکھیں کھولو۔ جب تمہارے گھر میں بہت سے لوگوں کی جماعت آئے تو پہلے خود کلام نہ کر، بلکہ اس کا کلام جواب ہو، اور غیر ضروری سوال نہ کرو۔ توحید فرض ہے، طلب حلال فرض ہے،
علم ضروری کی طلب فرض ہے، علم اخلاص فرض ہے، عمل پر معاوضے کا چھوڑنا فرض ہے۔ کوئی بھی عمل بدلے کی نیت سے نہ کر، فاسقوں اور منافقوں سے دور بھاگ، نیکوکاروں اور صدیقوں سے میل جول رکھو۔ اگر یہ مشکل درپیش آئے کہ صالح اور منافق میں فرق نہ کر سکو تو رات کو اٹھو اور 2 رکعات نفل ادا کرو، پھر بارگاہ الہی میں دعا مانگو، یا رب دلنی علی الصالحین من خلقک، دلنی علی من یدلنی علیک ویطعمنی من طعامک، یسقنی من شرابک ویکحل عین قلبی بنور قربک ویخبرنی بما رأى عیانا تقلیدا۔ اے اللہ اپنی مخلوق میں سے صالحین کی طرف میری رہنمائی فرما دے، ایسا شخص ظاہر کر جو تجھ پر میرے لیے رہبری کرے، تیرے کھانے سے کھانا کھلائے اور تیرے پانی سے پانی پلائے، اور میرے دل کی آنکھوں میں تیرے قرب کا نور کا سرما لگائے، اور جس چیز کا خود مشاہدہ کرتا ہے اس کی مجھے خبر دے، اور سنی سنائی بات نہ بتائے۔ اے لوگوں، اولیاء اللہ تمام موجودات پر خبردار ہوتے ہیں، اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھاتے ہیں اور ان سے الہی کا شربت پیتے ہیں، اور اس کے قرب کے دروازے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ صرف خبر پر قناعت نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں، مسلسل مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں، اور صبر کے ساتھ اپنے آپ اور مخلوق سے سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سنی ہوئی خبر ان کے نزدیک آنکھوں دیکھی یعنی مشاہدہ بن گئی، اور جب وہ رب تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس نے انہیں ادب اور تہذیب سکھائی اور حکمتیں اور اپنے علوم سکھائے، اور اپنے امور مملکت پر انہیں مطلع فرمایا، اور انہیں بتایا کہ زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے سوا نہ کوئی عطا کرنے والا ہے، نہیں روکنے والا ہے، نہ اس کے سوا حرکت دینے والا ہے، نہیں سکون دینے والا ہے، نہ کوئی اندازہ کرنے والا ہے، نہیں کوئی حکم لگانے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہیں کوئی ذلت دینے والا ہے، نہ کوئی غلبے والا ہے، نہ کوئی اپنے بس میں رکھنے والا ہے، نہ اس کے سوا زبردست قدرت والا ہے، نہ کوئی قہر والا ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے سب دکھاتا ہے، چنانچہ وہ ان کو اپنے دل اور اپنی باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کی سلطنت کی ان کے نزدیک نہ کوئی قدر ہے اور نہ وزن رہتا ہے۔ یہی دعا ہے، اللہم ارینا کما اریتہم مع العفو والعافیہ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمیں بھی عفو و عافیت کے ساتھ ویسا ہی دکھا دے جیسا کہ ان کو دکھلایا ہے، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. الہی ان تمام اکابرین کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ ان کے روحانی اور باطنی فیوز و برکات سے ہمارے اور اہل سلسلہ کے تمام ساتھیوں کو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو، ان کے قلوب کو روشن منور فرما دیں. اے اللہ ان کی نسبت باطنی مع جمیع آثار و کمالات کے اے اللہ ہم سب کی طرف منتقل فرما. جمیع شرور سے محفوظ و معمون فرما، شرور شیاطین، شرور اعداء دین، کفار و مشرکین، حاسدین، مفاد پرستوں اور شرپسندوں کی شرور سے اے اللہ، جمیع آفات ارضی و سماوی سے، جمیع اثرات سحر و آصف سے اے اللہ، نظر بد سے اے اللہ جملہ نقصانات ظاہری اور باطنی سے محفوظ و معمون فرما دے. جملہ ظاہری اور باطنی خیر و برکتوں سے سرفراز فرما، دین دنیا حسن فرما، عاقبت بخیر فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ و معمون فرما، بغض رکھنے والوں کے بغض سے محفوظ و معمون فرما، دشمنی رکھنے والوں کی دشمنی سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ نظر بد رکھنے والوں کی نظر بد سے اے اللہ محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ان کی سازشوں کو اے اللہ ان کی مکاریوں کو اور اے اللہ ان کی تمام اے اللہ مکر و فریب کو اے اللہ انہی کے منہ کے اوپر مار دیں. اے اللہ پوری امت کو اے اللہ ایسے لوگوں سے نجات کلی عطا فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.